آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور اللہ میرا کہتا ہے یار ایک وہ ہیں، یہ یار وہ ہیں جو باتوں والے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم باتیں کرو۔ یہ وار وہ ہیں جو نان والے ہیں، کھانے پلانے والے، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور کچھ یار ایسے ہیں جو جان والے ہیں، ان کی جان میرے لیے ہے، ان کی جان میرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا جان دی ہی تو نے ہے، تو ان کی جان جب میرے لیے ہے تو پھر ان کے ساتھ میری محبتیں، میری مروتیں، میری شفقتیں اور ہوں گی۔ اوہو یہ زندگی ہے عاشقوں کی، روزے دار کی زندگی یہی ہے۔ آج صبح سحری کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تبھی روٹین ہی نہیں ہے، ترتیب ہی نہیں ہے، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں اس کے پیار میں، اس کے عشق میں، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں۔ صبح صبح اٹھا، لقمے کھائے، لقمہ منہ میں ہی نہیں جا رہا، میرے تو منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، میں نے تو باسی روٹی اور تھوڑی سی دہی کھائی ہے، باسی روٹی اور دہی کھائی ہے، میرے منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، دہی سے تھوڑا تھوڑا لگا کے میں نے کھا لیا، میرے منہ میں تو لقمہ میں نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ ترتیب زندگی بدلی ہے۔ بہت سے کلندر ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا، کچھ کلندر ہوتے ہیں، کچھ کل اندر ہوتے ہیں، کل اندر شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آید فنا در فنا، مجھ سے تو نہیں کھایا جا رہا تھا۔ یہ عشق کی انتہا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کے دن بدل دو، راتیں بدل دو، صبح بدل دو، شامیں بدل دو، میری خاطر اپنی ترتیب زندگی بدل دو۔ سحری کے وقت اٹھنے والے بہت کم ہیں شب بیدار، جو تہجد کے نام پہ اٹھ کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے نام پہ اٹھنے والے اس سے کم ہیں، وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اور مولا تو نے سحری کے وقت اٹھا دیا، رات کو جگا دیا، صبح پھر سارا دن بھوکا پھرا دیا، مولا یہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا ہم دو چیزوں میں تمہارے عشق کو آزماتے ہیں، ایک رمضان میں اور ایک حج میں۔ حج میں کہتے ہیں کہ پھرو ہماری خاطر، بال بکھرے ہوئے، جوتے کا ہوش نہیں، کپڑے کا ہوش نہیں، دو چادروں میں پھرو ہمارے لیے، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، میں ہر ایک گماں سے گزر گیا، کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی جمرات میں، کبھی ہمارے گھر میں، پھرو پھرو پھرو، چادریں لے کے پھرو، اور ویرانے ہو کے پھرو، دیوانے ہو کے پھرو۔ ایک وہاں عشق میں دیکھتا ہوں، اور ایک رمضان کے روزوں میں تمہارا عشق جانچتا ہوں، تمہارا عشق پرکھتا ہوں، تمہاری زندگی کی ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں، ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں، اور ساری ترتیبیں توڑ کے دیکھتا ہوں میرے ہیں یا طبیعت کے ہیں، میرے ہیں یا مزاج کے ہیں، میرے ہیں یا من کے ہیں، میرے ہیں یا تن کے ہیں، یہ دیکھتا ہوں۔ مولا آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، یہ ساری آرزوؤں کا خون ہو جائے اور یہ ساری حسرتیں میری ختم ہو جائیں، پر سخی آقا یہ تن ایک کیا، ایسے کئی تن ہوں تیرے نام پہ قربان۔ بادشاہ نے ان صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے، انہیں گرفتار کیا، اور اب اس کی باری آئی، اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو رو پڑا۔ بادشاہ نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، میری مان لے، مجھے مان لے، اور میرا مذہب مان لے، سارا کچھ دوں گا۔
اس نے کہا نانا اس بات پہ نہیں رویا، آج جان دینے کا وقت ہے اور جان ایک ہے، وقت آ گیا جان دینے کا اور جان ایک ہے، ابھی دوں گا جان ختم ہو جائے گی، اور وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کتنی جانیں، جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی جانیں دیں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ جانیں میری قربان ہوتے 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 ایک وقت ہے کہ اتنے بال ہوں، اور پھر بھی میں کہوں کہ مولا شرمندہ ہوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو وہ جذبے لے کے چلنے والے ہیں، ہم تو وہ جذبے لے کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، سحری کھا کے، سحری کے چند لقمے کھا کے ایک بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا آج کے بعد ہاتھ بڑھا ہے، تو نے فرمایا کہ سارا دن ہاتھ اب نہ کھانے پہ بڑھے، نہ پینے پہ بڑھے، اور نہ لذات اور زندگی کی جائز، نہ مولا تیرا حکم ہے تو ویسے ہی ہوگا۔ شام کو بھی ہم انتظار میں رہیں گے جب ہمارے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہاتھ بڑھا لو، مولا ہم بڑھا دیں گے۔ یہ عاشق کی زندگی یہی ہے، عشق کی زندگی یہی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو لفظ عشق کو بدنام کر دیا۔ پہلے دور میں عشق کے مجازی ہوتا تھا، کوئی تو قصے بن جاتے تھے ہیر اور رانجھے کے، عشق کے مجازی کا ہوتا تھا کوئی تو قصے بن جاتے تھے شیری اور فرحاد کے، عشق کے مجازی ہوتا تھا کوئی تو قصے بن جاتے تھے لیلا اور مجنو کے، کوئی عشق کے مجازی ہوتا تھا تو قصے بن جاتے تھے۔ آج تو زندگی اس عشق کے مجازی میں، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ آج تو عشق ہی بدنام ہو گیا لفظ۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں سارے، اس شوق سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ہائے سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ عاشق بیٹھے ہو جو اس سے سودے کر کے بیٹھے ہو کہ مولا یہ دن آپ جتنے گھنٹوں کا ہو جائے، یہ دن آپ جتنی ساعتیں نکل جائیں، پر تیرے نام کے لیے ساری محبتیں، اور تیرے نام کے لیے سارا عشق، اور تیرے نام کے لیے سارا پیار ہے۔ اب ہمارے سامنے زندگی کی جتنی چاہتیں اور راحتیں آئیں، پر یہ عہد و پیمان کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو آج روزہ صرف پیٹ کا ہوگا یا ساتھ آنکھوں کا بھی ہوگا، اور کانوں کا بھی، اور زبان کا بھی، اور تنہائیوں کا بھی؟ ایسا ہی ہوگا۔ خوش قسمت روزے دار بتاؤں، خوش قسمت 3 روزے دار خوش قسمت روزے دار ہیں۔ ذرا جاگ کے میری بات سنیے گا، ذرا دیکھ کے میری بات سنیے گا، مجھے دیکھ کے۔ منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، دیکھ کے میری بات سنیے گا۔ 3 روزے دار دنیا کے مبارک ترین روزے دار ہیں، 3 روزے دار، لکھ لیں۔ آج پہلے روزے میں یہ بات بتا رہا ہوں، روز یہ بات
میں بھی دہراؤں آپ بھی دہرائیں، 3 روزے دار ایسے ہیں جو دنیا کے مبارک روزے دار ہیں۔ ایک پردیسی ہو اور روزے دار ہو۔ پردیس میں تو اللہ نے روزے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو قضا کر سکتا ہے۔ ایک پردیسی ہو، بولو اللہ والے بتائیں تو صحیح، بس سارا رمضان مجھے صبح خمار سے ہٹانا پڑے گا، محنت اور منت کرنی پڑے گی کہ تھوڑی سی میری بات جاگ کے سنیں۔ آپ بھی تھوڑی سا میرا ساتھ دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو ہونی کہ حبشی غلام کھڑے کیا ہوئے، تھوڑا سا یوں کیا، اشارہ کیا، اٹھا کے بڑے پھینک دیا۔ وہ بڑے تھے، میں کون ہوں؟ 3 روزے دار، دنیا کے 3 روزے دار ایسے ہیں جو خوش قسمت ترین روزے دار ہیں۔ وہ روزے دار بھی ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں۔ ہر روزے دار خوش قسمت ہے، پر 3 ایسے ہیں۔ ایک روزے دار ہو اور پردیسی ہو، ایک روزے دار ہو اور مریض ہو، اور ایک روزے دار ہو اور مزدور ہو۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ پردیسی ہو، روزے دار۔ کتنے پردیسی بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اللہ۔ ایک روزے دار ہو اور پردیسی ہو، پردیس میں جا کے اپنے گھر سے دور اور اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور روزے کو قضا نہیں کر رہا، بلکہ روزے کے ساتھ محبت اور پیار اور روزے کے ساتھ عشق ہے اور الفت ہے۔ یہ روزے دار اللہ کا محبوب ترین روزے دار ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں تو پردیسی ہے، میں نے تجھے رعایت دی تھی، تو اور جگہ سے چھوڑ کے لاہور میں تسبیح خانے میں آ کے روزے رکھ رہا۔ اس پردیسی کے ساتھ میرے رب کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اور روزے دار ہو اور مریض ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، کوئی کمزوری ہے، اور کوئی ایسا روگ ہے کہ اگر دلیل دے لے تو رعایت مل سکتی ہے روزہ چھوڑنے کی، کہیں سے کوئی گنجائش نکال سکتا ہے۔ بس نہ سخی تیرے نام پہ، تیرے عشق پہ، محبتوں کے میں نے یہ ورقے کچھ لکھے ہیں، تجھے پیش کرتا ہوں، جہاں غلطی ہو کاٹ بھی دیں اور درگزر بھی کر دیں، اور جہاں تیرے نام کی تعریف ہو ذرا گڈ لگا دیجئے گا۔ مجھے تھوڑا سا ایسے گڈ چاہیے، ہلکا سا، ویری ویری ویری۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، ہمارے پیپر کے ساتھ وی کر کے وی ڈیش پہ گڈ لکھتے تھے، ویری ویری ویری۔ وی ہوتا ہے پتہ نہیں ڈبلیو ہوتا ہے، کیا بلا ہوتی ہے، ویری 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 گڈ۔ مولا نہیں، بس تھوڑا سا ایسے کر دے۔ اور تیسرا وہ جو مزدور ہو، دکاندار ہے، مزدور ہے، جاب کرنے والا ہے، مزدوری پیشہ کرنے والا ہے، اور روزے دار ہے، اور کہتا ہے کہ میری مزدوری، میری محنت، میں اس کو حلال کروں گا روزے کے ساتھ، میں اس میں قضا نہیں کروں گا، میں اس میں کمی نہیں کروں گا، روزے کے ساتھ میں مزدوری بھی اور روزہ بھی میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ ایک وہ نمازی ہے جو گھر سے فارغ ہے، یعنی اپنے اوقات سے فارغ ہے، اذان سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، پھر ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے،
پھر اذان ہوتی ہے، پھر خشوع دھیان سے سنتیں پڑھتا ہے، پھر دعا اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر اگلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے، خشوع سے نماز پڑھتا ہے، پھر سنتوں میں، پھر نوافل میں، پھر دیر تک دعا میں فارغ ہو کے پھر گھر آتا ہے۔ اور ایک وہ مزدور ہے جو کہتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے روزی کر رہا، وہ عین نماز کے وقت جاتا ہے اور اپنے چھاپے کو، اپنے ٹھیلے کو ایک طرف کھڑا کرتا ہے، اس کو ڈھانک کے جاتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور سنتیں پڑھ کے باہر آتا ہے۔ ایک یہ مزدور کی نماز ہے، ایک اس فارغ کی نماز ہے۔ میرے اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب نماز دونوں کی، لیکن سب سے افضل نماز اس مزدور کی ہے، اس مزدور کی ہے۔ پردیسی، مسافر اور مریض اور مزدور، محنت کرنے والا، کسی دفتر میں، کسی کام میں، کسی ذمہ داری میں، اور پھر اللہ کو منانے والا اور اللہ سے پیار کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کے سامنے عشق کی باتیں، عشق کی راہیں۔ یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آج آپ نے عہد و پیمان کیا ہے، جو آج صبح سے آپ نے پیار کا ایک نیا انداز، یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آج آپ شروع کر بیٹھے ہیں۔ آپ خوش قسمت انسان ہیں، آپ قابل زیارت ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اجتماعی عمل میں جڑ کے بیٹھا کریں۔ میں اس کی ابھی آج تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دکھ میں مبتلا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے جاگ کے سنیے گا۔ حضرت دکھ میں مبتلا ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں۔ آنکھیں کھول کے سنیں، میری طرف دیکھیں۔ دکھ میں مبتلا ہوں، مسائل پریشانیوں کے پہاڑ ہیں۔ فرمایا کوئی ایسی محفل ڈھونڈ جہاں 40 پردیسی ہوں، اور وہاں جا کے دعا مانگ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں تسبیح خانے میں تو بے شمار 40 پردیسی ہیں، اور پھر پردیسی بھی ہیں اور روزے دار بھی ہیں، اور روزہ بھی فرض ہے۔ بولو یہاں کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی شک ہے؟ اور میں جا کے 40 پردیسی ڈھونڈ، 40 پردیسی ہوں اور ان کو ڈھونڈ، اور ڈھونڈنے کے بعد ان سے دعا کرا، ان کی دعا میں شامل ہو۔ 40 پردیسی، 40 پردیسی، اللہ، پردیسی بھی 40 ہوں اور پھر یہاں روزے دار ہوں۔ اچھا، یہ پردیسی وہ ہیں جو دنیا کے پردیسی ہیں، کوئی کاروبار کے، کوئی بزنس کے، کوئی تجارت کے، جو اللہ کے نام کے پردیسی ہوں۔ کیا تسبیح خانے میں کاروبار کرنے آئے ہیں؟ کوئی بزنس کرنے آئے ہیں؟ یہاں لذیذ کھانے پکتے ہیں، وہ کھانے آئے ہیں؟ گھر میں روٹی نہیں ملتی، یہاں کھانے آئے ہیں؟ اللہ کے نام پہ پردیسی ہیں، اللہ کے نام کے پردیسی ہیں۔ یہ پردیس ہے، اور یہاں کا 40 بندہ کٹھا ہو جائے اور اللہ سے جو مانگے اور اللہ کے اوپر جو قسم ڈال دے، اللہ قبول کر دے۔ آپ تو وہ خوش قسمت مجمع ہو، آپ تو وہ خوش قسمت مجمع ہو، اللہ والو، وہ خوش قسمت مجمع ہو۔ اگر آپ سارا دن اجتماعی اعمال میں مل کے بیٹھتے رہے، ظہر کے بعد کا اجتماعی عمل ہے، پھر عصر کے بعد کا اجتماعی عمل ہے، یہ سارا دن آپ مل کے بیٹھتے رہے اور پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے رہے، آپ ان 40 لوگوں میں شامل ہو جائیں گے
جن کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، محبوبیت ہے، مقبولیت ہے، اور قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت کے وعدے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں، آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، آپ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، میرے اللہ کے ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو روز روز نہیں ملتے۔ آپ 40 پردیسی کہیں سے اکٹھے کر سکتے ہیں خود بخود؟ اڈے سے اکٹھے کر لیں، اسٹیشن سے اکٹھے کر لیں، کوئی آپ کے ساتھ اکٹھا ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا تو کون ہے، پتہ نہیں اکٹھا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھلاتا ہے ہمیں، ہم نہیں کھاتے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ راستے میں کسی سے کوئی چیز لے کے نہ کھائی جائے، تو کیوں کھلاتا ہے؟ آپ لاکھ کہیں 40 پردیسی ہیں، اکٹھے ہو جائیں، دعا کریں گے، اور گھر بیٹھ کے دعا مانگ۔ یہ خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں اللہ کے مہمان مزید جمع ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیوانہ وار آ رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ، خوش قسمت ہیں۔ ان لمحات کو، ان لمحوں کو جو اللہ پاک نے دیے ہیں رمضان کے، ان کو قیمتی بناتے ہوئے اور ان کی قیمت کو سمجھتے ہوئے دل کی گہرائیوں اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ بس چلتے جائیں، چلتے جائیں۔ وہ لجپال، وہ کریم، وہ سخی ہے، وہ بندوں کو دینے والا ہے، وہ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے، حق نہیں رکھنے والا، وہ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے۔ فجر کے بعد کے عمل کو مبارک کیوں فرمایا؟ کہ اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے سورۃ یاسین جو بندہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا، یہ میں کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جو اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد، سلام کے بعد سورۃ یاسین پڑھے گا، اس کو ملے گا کیا؟ اور یہ میں نے کئی دفعہ بتایا، اور اس کے رزلٹ ملے مجھے حیرت انگیز، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اور اس کا مجھے عجیب و غریب رزلٹ ملے، عجیب و غریب رزلٹ ملے۔ تو لہذا آج کا پہلا روزہ مبارک، اس پہلے روزے کی عاشقانہ زندگی کا پہلا قدم مبارک، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سچے سچے عاشق ہیں، سچے مجنوں ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کہاں سے کون سا ٹکڑا، آپ کہتے ہیں مولا سارا جسم حاضر ہے، تو نے پیٹ کو، منہ کو روکا ہے، ہم رک گئے ہیں، اور اس منہ کے رکنے سے سارا جسم ایسا حاضر ہے، جسم کا انگ انگ، جسم کا حصہ حصہ تیرے نام پہ ہے، تو جب چاہے گا روک دے گا، ہم رک جائیں گے، جب چاہے گا حکم دے گا، ہم چل پڑیں گے۔ مولا تو ہمیں نہ آزما، ہم آزمائش کے قابل نہیں، پر اگر کبھی سال کے بعد کوئی رمضان کے نام پہ آزمائے گا بھی تو ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے۔ مولا ہمیں نہ آزما، پھر سن لیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، پر کبھی اگر رمضان میں پورے سال کے بعد کوئی ایک مہینے میں چند ساعتوں کے لیے تو ہمیں آزمائے گا بھی صحیح، تو ہم تیری آزمائش پہ پورے اتریں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ کہیں گے کہ کون سے حصے کا ٹکڑا ہے اور کہاں سے ہے، بس جو تو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے کون سی کامیابی کا سفر اٹھایا ہے، سفر کا قدم اٹھایا ہے، اور عاشقانہ زندگی کی آج سے ابتدا کی ہے۔
اور یہ 30 دن 30 روزے انشاءاللہ یہ پورا عاشقانہ زندگی اللہ کو دکھانا ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عشق کی انتہا کر دیں، عشق کی انتہا، اور ایسا عشق کی انتہا ہو کہ رب راضی ہو جائے اور اپنی محبت اور اپنی شفقتوں کو اور ہمارے قریب کر دیں۔ آج کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں؟ کر رہے ہیں؟ اب اس کیفیت میں ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کیفیت میں بیٹھ کے، مدہوشی کی کیفیت بھی ہے، نیند بھی ہے، تھکان بھی ہے، طبیعت کا بوجھ بھی ہے، اور دل بھی بہت چاہ رہا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ جاؤں۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ نام کس کا اور دھیان کس کا؟ واہ مولا واہ، واہ مولا واہ۔ میں پڑھ رہا تھا تو میرا بچہ جو ہے مجھے بابا کر رہا تھا، میں نے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا بابا یہ ہے وہ پتہ نہیں کوئی چیز لے کے کہنا، ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کر رہا تھا۔ اس نے آ کے نا میرا سر پکڑا اور کہا مجھے دیکھ کے بتا، ظالم ایسے نہ باتیں کر مجھ سے۔ میں نے کہا بچہ بھی دھیان مانگتا ہے، مولا تو بھی دھیان مانگتا ہے۔ اور مجھے کہنے لگا بھئی ٹھیک ہے تو میرا جواب دے رہا، تو اپنے کام میں مشغول ہے، میری طرف توجہ کر، میرا رائٹ ہے۔ تو اس نے آ کے میرا سر پکڑا اور کہتے بابا، میں نے کہا ہاں واہ بھائی واہ، اچھا بہت اچھا۔ اس نے کوئی گاڑی بنائی ہوئی تھی، 2-4 گاڑیاں یوں کر کے نا کوئی لائن بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے دیکھ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ وہ کہتا دیکھ مجھے دھیان دے، دھیان دے۔ جب میں نے دھیان دیا نا، پھر 2-3 بول میں اس کی تسلی ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اب اپنے کام میں مشغول ہو گیا، پھر وہ نئی زندگی اس کی شروع ہو گئی۔ میرا اللہ کہتا ہے دھیان دے، ایسے نہ کرتا رہے کتنا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نا دھیان دے۔ نام میرا اور دھیان کسی اور کا۔ بچہ ہی نہیں مانتا، دھیان دے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے یقین سے، اللہ کا ذکر